دوسری آیت کریمہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اتنی بات آپ جانتے ہیں کہ اعبدوا اور اجتنبوا دونوں امر کے صیغے، آرڈر، اور امر برائے وجوب ہے۔ یہ انبیاء کی یہ دعوت ہے جس سے فرضیت کا استدلال ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، کسی اور کی نہیں۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچنا فرض ہے۔ اور یہاں وہی بات آ گئی، توحید نفیاً و اثباتاً۔ اعبدوا اثبات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت یہ نفی ہے، طاغوت سے بچو، طاغوت سے دور رہو۔ طاغوت کیا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو تعریف طاغوت کی بڑی قابل فہم ہے۔ ان کسی بھی معبود یا متبوع کے تعلق سے حد سے تجاوز کر جائیں۔ معبود کون ہے؟ اللہ تعالی۔ آپ کسی شخصیت کو، کسی پتھر کو، حجر کو، شجر کو معبود مان لیں، یہ تجاوز حد ہے، یہ طغیان ہے، طغیان۔ آج کل پاکستان میں سیلاب آیا ہوا، سیلاب کو طغیانی بولتے ہیں، دریا میں طغیانی، یعنی جو پانی کا جو ایک لیول، جو ایک حد ہے اس سے اوپر جا چکے، یہ طغیانی۔ کسی بھی شخصیت کی ایک حد ہے، اس حد سے بڑھانا یہ طغیانی اور طاغوت ہے۔ معبود کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اس کے علاوہ کسی کو معبود مانو گے، کسی قبر والے کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، کسی نبی کو، ولی کو، فرشتہ کو، تو یہ طغیانی۔ اب حد سے بڑھ گئے، اس شخصیت کو آپ نے حد سے بڑھا دیا۔ اگر وہ شخصیت اپنے معبود ہونے پر خوش ہے، جیسے فرعون تھا کہ میں تمہارا رب، مجھے سجدہ کرو، دعوت دے رہا ہے، خوش ہے، تو وہ شخصیت خود طاغوت بن گئی، اور اس کو ماننے والے بھی اسے طاغوت قرار دے رہے ہیں، دونوں طاغوت۔ اور اگر وہ شخصیت ناخوش ہے، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت نہیں تھی، وہ اس دعوت سے اظہار برات کریں گے، وہ شخصیت بری ہے۔ اس طرح مطاع اور متبوع، اطاعت، اتباع، یہ کس کا حق ہے؟ یاد رکھو، اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا، اور کسی کا نہیں۔ شارع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ احکام بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فیصلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ صرف اللہ کا حق ہے، حق اطاعت۔ تو رسول کی اطاعت کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کے معزون ہے، اللہ کے امر سے آئے، اللہ کی اذن سے آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغام میں اس قدر وہ مقید اور پابند ہے کہ ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتے، ایک حرف کا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اگر آپ نے ہماری طرف کوئی بات اپنی بنا کے منسوب کر دی، دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور آپ کی شاہرگ کاٹ دیں گے، خاتمہ کر دیں گے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اطاعت کا حق صرف اللہ رب العزت کا، اللہ کے رسول کا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو حق اطاعت دے دیں اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم کر دیں کہ جس چیز کو یہ حلال کہے اس کو ہم حلال مانیں گے، جس کو یہ حرام کہے اس کو ہم حرام مانیں گے، تو آپ نے طغیانی اختیار کی، اسے اس کی حد سے بڑھا دیا، خود بھی ایک حد سے بڑھ گئے۔ آپ کی متعین حد یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کریں گے، یہ طغیانی۔ اور وہ شخص اگر اس بات پر راضی ہو کہ میری اطاعت کی جائے، لیڈر مانا جائے مجھے، پھر وہ خود طاغوت ہے۔ لیکن وہ شخص اگر اظہار برات کر دے اور صاف کہہ دے اذا صح الحدیث کو مذہبی، کہ لوگوں میری بات مذہب نہیں، میری بات دین نہیں، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، مانا وہ بری ہے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعیا وخذ من حیث اخذوا، میری تقلید نہ کرو، شافعی کی تقلید نہ کرو، مالک کی تقلید نہ کرو، اوزاعی کی تقلید نہ کرو، حالانکہ یہ ائمہ اس امت کے اساطین ہیں، نہیں، تقلید نہ کرو۔ یہ کہنا کہ ان کی ہر بات درست ہے،
ان کی ہر بات مانی جائے گی، یہ طغیانی. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، اس طغیانی سے بچو. دونوں امر کے صیغے، تو اس سے بھی توحید کے وجوب کا اظہار ہو رہا ہے، دونوں امر کے صیغے. فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے. تیسری آیت کریمہ، تیرے پروردگار کا فیصلہ کہ مت عبادت کرو مگر اسی کی. یہ حصر اور قصر کا انداز ہے. نفی کے بعد اگر اس بات ہو تو یہ انداز ہے قصر اور حصر کا. مت عبادت کرو مگر صرف اسی کی اور کسی کی. وہی عقیدہ توحید. نفی و اثباتن وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو. یہ تیرے پروردگار کا فیصلہ. معنی فیصلے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. فیصلے کی 3 قسمیں اور تینوں فیصلے اللہ کے پاس. ایک ہے فیصلہ شرعی، قضاء شرعی، ان شریعت بنانا، شریعت کے فیصلے کرنا. نماز پڑھو، روزہ رکھو، قربانی دو، حج کرو، عمرہ کرو، یہ قضاء شرعی ہے. کس کے اختیار میں؟ صرف اللہ تعالیٰ کا. اور ایک ہے قضاء قدری و کونی، تقدیر کے فیصلے. تقدیر کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. کون انسان کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنے سال جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، یہ تقدیر کے فیصلے یہ کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے، اور کسی نے نہیں. یہ قضاء قدری و کونی، تقدیر کے فیصلے، یہ بھی اللہ کے پاس. اور ایک قضاء جزائی ہے، جزا کے فیصلے. اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جزا اور سزا کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العزت. یہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے مگر اصل جزا کے فیصلے قیامت کے دن ہوں. ان فیصلوں میں کوئی شریک نہیں. کون جنتی کون جہنمی، یہ فیصلہ صرف اللہ کرے گا. مخلوق شفاعت کر سکتی مگر شفاعت بھی اللہ کی اذن سے کرے گی، اللہ کے امر سے کرے گی، اپنی مرضی سے نہیں. اپنی مرضی سے مشفوع کا تعین نہیں کر سکتی. شافع بننا تو دور کی بات ہے، مشفوع بھی اللہ کے امر سے ہوگا. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. شفاعت کا باب آگے آ رہا. تو یہ تینوں فیصلے اللہ کے پاس، قضاء شرعی بھی، قضاء قدری و کونی بھی، اور قضاء جزائی بھی. تو قضاء شرعی کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو مانو، اور اس تحلیل و تحریم میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. ان الحکم الا للہ. فیصلہ اللہ کے پاس، فیصلہ اللہ کرتا. اللہ کے پیغمبر کی دعا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. یا اللہ تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک نوکر کا بیٹا اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا. یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، اور مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے اور تیرا ہر فیصلہ عدل ہے. مالدار کر دے عدل ہے، غریب کر دے عدل ہے، صحت دے دے عدل ہے، بیمار کر دے عدل ہے، ہر فیصلہ عدل. وقضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، مت عبادت کرو مگر اسی کی. یہ انداز قصر ہے، اسلوب حصر ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. اور یہیں سے یہ نقطہ توحید اور اس کا وجوب شیخ نے لیا. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ. اور چوتھی آیت کریمہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یہ وَاعْبُدُوا بھی امر کا صیغہ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وہی توحید اثباتاً و نفیاً. وَاعْبُدُوا اثبات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. دیکھیں ایک شخص اگر پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، پوری زندگی، تو حق توحید ادا ہو گیا. اس نے پوری زندگی سجدہ کیا تو اللہ کو، نظر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے. حق توحید ادا ہو گیا؟ نہیں. یہ صرف اثبات ہے، اور خالی اثبات توحید کے لیے کافی نہیں. جب تک نفی نہیں کرو، جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہیں کرو، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. یہ توحید کی نزاکت. اگر صرف یہ کہو کہ اللہ معبود ہے تو اس میں غیر کی شراکت ختم نہیں ہو رہی. اور اگر صرف یہ کہو کہ غیر اللہ معبود نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اس بات ثابت نہیں ہو رہا. جب تک دونوں باتیں نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اس میں شراکت کی بھی نفی ہے اور اللہ کے معبود ہونے کا ٹھوس اس بات نفی و اس بات ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں بہت سے حقوق کا ذکر، تو ہم صرف ترجمے کی حد تک وہ حقوق پڑھ لیتے ہیں ایک فائدے کی خاطر. پڑھیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. جزاک اللہ خیرا. اس آیت کو ایک عنوان دیا بعض علماء نے حقوق عشرہ کی آیت ہے. اس میں 10 حقوق کا ذکر، اور سب سے مقدم حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق کون سا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کا حق توحید، اس کا حق عبادت. تو سارے حقوق میں اللہ رب العزت کا حق توحید مقدم. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک سے. تیسرا حق کیا ہے بتائیے جی؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، وبذل القربہ، اور قرابت داروں کے ساتھ. یہ رحم، اولو الارحام، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو ملاؤ، توڑو نہیں، حسن سلوک سے پیش آؤ. چوتھا حق کیا ہے؟ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک. یتیموں کے ساتھ، یتیم وہ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے اور یتیمی کی حد بلوغت تک ہے، بلوغت سے قبل تک وہ یتیم ہے، اس کا حق ادا کرو اور اس کا خیال رکھو. جی. والمساکین، اور مساکین کے ساتھ. مسکین کون ہے؟ مسکین وہ شخص ہے اصطلاحاً جس کے پاس ملازمت ہو یا کوئی کاروبار ہو مگر وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو. ایک ہوتا ہے غریب اور ایک مسکین. غریب وہ ہے جس کے پاس وسائل آمدنی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس وسائل آمدنی ہو مگر اس کی ضرورتیں زیادہ ہوں، اس کے لیے کفایت نہ کرے. وہ اما السفینہ فکانت لمساکین، وہ سفینہ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں کشتی کس کی تھی؟ کچھ مساکین کی تھی. مانا کاروبار تھا ان کا مگر پھر بھی مسکین، اس لیے کہ وہ آمدنی ان کی ضرورت کے لیے کافی نہیں تھی. تو یہ فرق غریب اور مسکین کا. تو مسکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. جی. والجار ذی القربى، والجار ذی القربى، اور پڑوسیوں کے ساتھ. جو قریبی پڑوسی جس کی گھر کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی ہے اس کے حقوق کا خیال رکھو. اور آگے والجار الجنب، وہ پڑوسی جو دور کے ہیں، پورا محلہ آپ کا پڑوس ہے. ایک قریبی پڑوسی جو آپ کے گھر سے متصل، اور دوسرا دور کے پڑوسی جو آپ کے محلے میں ہے، آپ کے علاقے میں ہے، جن کا گھر آپ سے دور ہے، ان کا بھی خیال رکھو، ان کے حقوق پورے کرو. جی. والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی. اس کی 2 تفسیریں ہیں. پہلو کا ساتھی یا تو بیوی ہے جو شوہر کے پہلو میں بیٹھتی، یا تو بیوی مراد ہے. اس سے بڑا اور زیادہ پہلو کا کوئی ساتھی نہیں. تو بیوی کے حقوق پورے کرو، ان کا خیال رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے. اور فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں. اللہ کے بغیر اپنے گھر میں حسن سلوک سے پیش آتے، حسن عشرت سے پیش آتے، اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال کرتے، بلکہ ان کی خدمت کرتے. امام الانبیاء ان کی خدمت کرتے، تبھی تو بیویاں آپ کی تعریف کرتی تھی. کسی نے پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ سے، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کیسے ہیں؟ یعنی پوچھنے والے نے اس سوال کے لیے آپ کی بیوی کا انتخاب کیا، کیونکہ کسی بھی شخص کی اخلاق کی سب سے عمدہ گواہی اس کے گھر سے ملے گی. باہر تو آپ تصنع کی خاطر کچھ بھی بن سکتے ہیں، پارسا بن سکتے ہیں، متقی بن سکتے ہیں، لیکن گھر میں دیکھنے والا کوئی نہیں. وہاں آپ کے اخلاق کیسے؟ ام المومنین نے کیا فرمایا؟ کان خلق القرآن، پورا قرآن اللہ کے پیغمبر کا اخلاق ہے. یہ گھر کی گواہی. دوسری تفسیر اس کی یعنی صاحب جم کی، جو سفر میں آپ کا ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، گاڑی میں، جہاز میں، اس کی سیٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی شریعت کس طرح حقوق کی محافظ ہے، اس کے بھی حق کو سمجھو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اختیار کرو. اور اس کے بعد جی وابن السبیل، مسافر. جی.
وما ملكت أيمانكم. جو آپ کے غلام ہیں، جو آپ کے زیر دست ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھو. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی جو زیر دست ہیں ان کے حقوق کا خیال کتنا اہم ہے اور کتنا افضل ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا معنی یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ زیر دست جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک یہ رزق کی بہتری، رزق کی ترقی ہے، اور ان کے ساتھ بد سلوکی رزق کی بے برکتی. تو شریعت نے کتنا لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی. تو ہم نے فائدے کی خاطر یہ پوری آیت آپ کو سنا دی اور پہنچا دی، ورنہ جو اس باب سے مقصود تھا وہ یہی تھا کہ تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے، مت عبادت کرو مگر صرف اسی کی، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں. جی اس کے بعد 5ویں آیت، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حرام کیا. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو سن لو. ان میں سب سے مقدم چیز یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو. یہ سب سے بڑا حرام ہے، سب سے بڑا حرام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، سب سے بڑا حرام. اس کے بعد اور بھی بہت سے امور ہیں، مگر چونکہ اختصار مطلوب ہے، وقت کافی ہو رہا ہے، ہم اس ایک ہی حق پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو بہت سے حقوق کا ذکر ہے اور بہت سے اہم امور اور مسائل کا ذکر ہے، ان میں سب سے مقدم اور سر فہرست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آگے حدیث پڑھیے. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نبی علیہ السلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو شوق ہو، ارادہ ہو کہ وہ نبی علیہ السلام کی وصیت دیکھے، ایسی وصیت جس پر آپ کی مہر لگی ہو، التی علیہا خاتمہ، آپ کی مہر لگی ہوئی وصیت، یعنی جس کو آپ نے باقاعدہ لکھوایا ہو اور پھر اس کو بند کر کے اپنی مہر لگا دی. اگر کسی کو شوق ہو اس وصیت کو دیکھنے کا تو اللہ تعالیٰ اس فرمان کو پڑھ لو. سورہ انعام کی آیتوں کی طرف اشارہ کیا جو پیچھے گزری کہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کیا حرام کیا. یہ ان کے ایک بیان کا اسلوب ہے. اللہ کے پیغمبر نے یہ وصیت نہیں فرمائی، صحابی فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی اہم باتیں ہیں، اتنے اہم امور ہیں کہ گویا پیارے پیغمبر کی یہ ایک ایسی وصیت ہے جو آپ نے کی اور لکھوائی اور مہر لگا کر اسے بند کر دیا. یہ ان امور کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، اتنے ہی اہم امور. ویسے اس قول کی سند میں ضعف ہے. آگے حدیث پڑھی. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. جزاک اللہ خیرا. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، جس کے راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں ایک گدھے پر نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا. یہ پیغمبر علیہ السلام کے تواضع، امام الانبیاء اور سید ولد آدم، اور یہ آپ کے تواضع کے گدھے پر کبھی کبھی سواری کیا کرتے تھے. اور پیچھے معاذ بن جبل سوار تھے، پیچھے ان کو بٹھایا ہوا تھا اور سفر جاری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو علم دینا چاہا، یہ ان کی فضیلت ہے. آپ نے ان کو علم دینا چاہا کہ میرا ساتھی میرے ساتھ ہے اور وقت جو ہے وہ سفر میں اس طرح گزر رہا ہے، کچھ علم کی باتیں ہو جائیں. اور بڑا پیارا علم دیا. آپ کا ہر علم پیارا ہے،
مگر یہ علم چونکہ عقیدے سے متعلق ہے اور اس میں توحید کی بات ہے اور توحید کی عظمت اور فضیلت ہے، یہ علم انتہائی مبارک ہے، جنت کی سبیل ہے، یہ جنت کا راستہ ہے یہ۔ آپ سنیے، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر جو خالق اور مالک ہے؟ یعنی صاحب کتاب شیخ الاسلام نے اسی سے کتاب کا نام رکھا، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ کیا تم جانتے ہو اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بڑی عظیم اور عجیب بات، کیا جانتے ہو؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ یعنی دو باتیں ہیں، اللہ کا بندوں پر حق اور بندوں کا اللہ پر حق عز و جل، جانتے ہو؟ اب دیکھیں، حق ایک واجب چیز کا نام، میرا آپ پر حق ہے مانا وہ کام کرنا آپ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا حق ہے جس کو ماننا اور پورا کرنا بندوں پر واجب ہے؟ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جس کو پورا کرنا اللہ پر واجب ہے؟ یہ توحید کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض ہو سکتی ہے، کوئی دنیا کی طاقت اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب کر سکتی ہے؟ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میرا تجھ پر یہ حق ہے؟ نہیں، وہ قادر مطلق بے پرواہ ذات، وہ کسی کے حق کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ بندوں کا اللہ پر حق؟ یہ حق کسی بندے نے نہیں مقرر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے یہ حق اپنے اوپر لیا۔ دیکھو توحید کی عظمت، اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں، وہ قادر مطلق ہے، ذات بے پرواہ ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ حق کسی انسان نے اللہ پر نہیں رکھا، اللہ نے اس مسئلے کی عظمت کی وجہ سے ایک حق خود اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے اپنے اوپر قائم کر لی۔ تو معاذ نے کیا کہا؟ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کب؟ جب رسول اللہ سامنے موجود ہے۔ اب آپ موجود نہیں، اپنا وقت پورا کر کے جا چکے ہیں، اب یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ و رسول اعلم۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھو کہ امور کی دو قسمیں، ایک امر شرعی اور ایک امر قدری۔ امر شرعی شریعت کے فیصلے، اللہ تعالیٰ نے شرعی امور سے پیغمبر علیہ السلام کو آگاہ کیا ہے، لہذا پیغمبر علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہو، اس قسم کا سوال آ جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، رسول کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرعی امور سے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیا۔ لیکن اگر امر قدری ہو، مثلا یہ پوچھا جائے کہ آج رات کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، آج رات کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سال بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ و رسول عالم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ یہاں صرف کیا کہا جائے گا؟ اللہ عالم، صرف اللہ جانتا اور کوئی نہیں۔ امر قدری میں، امر شرعی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی ہے، مگر امر قدری کی پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع نہیں دی۔ اب چونکہ پیغمبر علیہ السلام فوت ہو چکے، اب امر شرعی میں بھی اللہ و رسول عالم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ کے بعد کیا ہوگا، دنیا کیا تبدیلیاں پیدا کرے گی، اس کی خبر اللہ کے نبی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں بنائی، آپ کو کوئی علم نہیں۔ تو پھر یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، مگر پیغمبر علیہ السلام کے دور کے ساتھ خاص ہے، اور امور کی دو قسمیں، امور شرعیہ میں کہا جا سکتا ہے، امور قدریہ میں نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ سوال کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے، فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دیکھیں کتنی اہم بات اس بات اور نفی کی، ان یعبدوہ، اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ بات کافی نہیں، یہ ساتھ کہنا ہے ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ ان یعبدوہ اثبات ہے،
لا یشرک نفی ہے، عقیدہ توحید پورا کا پورا اس باتن و نفی ہے. صرف اس بات ہو کافی نہیں، صرف نفی ہو کافی نہیں، توحید میں ضروری ہے اس بات اور نفی دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اب بندوں کا حق کیا ہے؟ حق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا یشرک بہ شیئا. بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے جو کسی بندے نے مقرر نہیں کیا، بلکہ توحید کی عظمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے وہ حق اپنے ذمہ لے لی کہ بندے اگر اس حق کو پورا کرتے رہیں گے، صرف میری عبادت کریں گے، اس عبادت میں اس کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، پھر بندوں کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں ایسے بندوں کو جہنم کا عذاب نہیں دوں گا. جہنم کے عذاب سے سلامتی. کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے. جو بندے اس حق کو پورا کریں گے اور پوری زندگی نفیاً و اثباتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نقطے پر قائم رہیں گے تو ایسے بندوں کو میں عذاب نہیں دوں گا. اگر گناہ ہو گئے ان کی سزا مل سکتی. جنت کے داخلے کی دو قسمیں، ایسے بندے جنتی ہیں، اور جنتی ہونے کی دو قسمیں، ایک ہے جنت کا داخلہ کامل اور ایک ہے ناقص. جنت کا کامل داخلہ یہ ہے کسی بندے کو ابتداءً جنت میں داخل کر دیا جائے کسی سزا کے بغیر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بندوں میں شامل فرما دے. اور ناقص داخلہ کیا ہے؟ کسی بندے کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے، کتنی جتنی اللہ چاہے، اور وہ سزا جب پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں منتقل کر دے، جنت میں داخل کر دے. اب وہ بندے بالکل جنتی ہیں کسی عیب اور نقص کے بغیر، مگر ان کا داخلہ ناقص ہے، ابتداءً داخل نہیں ہوئے. تو جو بندے نقطہ توحید پر قائم ہے نفیاً و اثباتاً اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. لیکن اگر معصیتیں سرزد ہوئیں تو وہ تحت المشیہ ہے. اگر اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے دے گا، مگر توحید کی برکت سے بالآخر انہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور چاہے گا تو ان کو بغیر سزا دیے ہی معاف کر دے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. قلت یا رسول اللہ، معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر الناس، جو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت دے دو، جا کے خبر دے دو. فرمایا کہ لا تبشرهم فیتکلوا، نہیں ان کو بشارت نہ دو ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، نیک عمل چھوڑ دیں گے. ہاں جب عقیدے پختہ ہو جائیں گے اور جب عمل کا استحکام آ جائے گا اور شریعت کے رموز کو پہچان لیں گے تو پھر یہ بات عام ہو جائے گی. مگر فی الحال نہیں، ان کو عمل کرنے دو، نیکیاں کرنے دو. ایسا نہ اس فرمان کو سن کر عمل چھوڑ دیں. لوگ دین اسلام میں آ رہے تھے، کوئی پرانے تھے کوئی نئے تھے، تو بعض اوقات نئے لوگوں کے فہم میں کوئی نہ کوئی نقص ہو سکتا. تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اتنا کافی، ہم اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پھر اپنے تک محدود رکھا، چھپائے رکھا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کو اخبر ابھی معاذ عند موت تأثم، جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا موت کا وقت آیا اور یہ جلدی فوت ہو گئے تھے، ان کی عمر تھی 38 سال، 38 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، مگر علم سے بھرے ہوئے تھے، بھرے ہوئے. اللہ کے نبی نے بڑا ان کو علم دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے تو اس سے بڑی محبت. اور اس محبت کا اظہار کیسے کیا؟ علم نافع دے کر، بڑا علم دیا، بڑا علم دیا. بلکہ پیغمبر علیہ السلام کہتے تھے کہ ان معاذ یاتی یوم القیامہ امام العلماء رتقا، کہ معاذ قیامت کے دن آئیں گے کس طرح؟ میری امت کے سارے علماء کی قیادت کرتے ہوئے. سارے علماء معاذ کے پیچھے ہوں گے اور معاذ سب سے آگے ہوں گے. رتقا تا حد نگاہ، اتنے دور ہوں گے، اتنے فاصلے پر ہوں گے، سب سے علماء سے آگے ہوں گے، پیچھے سارے علماء محدثین اور معاذ آگے آگے. یہ ان کا شرف ہے. جب ان کی موت کا وقت آیا تو گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. گناہ کیا تھا؟ گناہ کتمان علم کا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من کتم علما الجم یوم القیامہ بلجام من النار، کہ جو شخص اس کے پاس کوئی علم ہو اس کو چھپا لے تو اسے قیامت کے دن جہنم کی لگام پہنائی جائے گی. لگام کیوں؟ کہ اس زبان کو چلنا چاہیے تھا علم بیان کرنے کے لیے، زبان بند رہی، خاموش رہی، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسی زبان پر جہنم کی لگام ڈال دی جائے گی، اس زبان کو سزا دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کا سچا داعی بنا دے. بحمدللہ یہ پہلا باب ختم ہو گیا. اس میں قدر تفصیل تھی کہ کچھ قواعد ایسے
ابتدائی باتیں جو ہم نے بیان کر دی، تو آگے انشاءاللہ اختصار سے کام لیتے ہیں. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جی جزاک اللہ خیر. دوسرا باب، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت، اور یہ کہ توحید گناہوں کا کفارہ ہے. توحید کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے. عقیدہ توحید اتنا برگزیدہ عقیدہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ کے معاف ہونے کی کئی صورتیں، ایک ایک اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے گناہ معاف کر دے، بندے سے خوش ہو اور خوش ہو کر گناہ معاف کر دے. دوسری صورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گناہ گار موحد کو اپنے پیغمبر کی شفاعت کا حق دے دے. یہ حق موحدین کے لیے خاص ہے اگر وہ گناہ گار ہے. ابو ہریرہ نے پیغمبر سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے، کون خوش نصیب لوگ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو لا الہ الا اللہ کہیں، بالکل خالص ہو کر، دل سے کہیں اور خالص ہو کر کہیں. کوئی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اور بالکل خالص اور مخلص ہو کر اس کلمے کو جانیں، پڑھیں، اس کا اقرار کریں، دل سے گواہی دیں اور عمل سے اس کی پوری ترجمانی کریں، تو ان لوگوں کو قیامت کے دن میری شفاعت کا حق نصیب ہو جائے گی. لکل نبی دعوت مستجابہ قد دعا بها، اللہ نے ہر نبی کو ایک مستجاب دعا کا اختیار دے رکھا. کر لو دعا، میں قبول کروں گا. ہر نبی کر چکا ہے، میری باری آئی، اللہ نے مجھے بھی اس دعا کا حق دیا کہ تم بھی ایک دعا جو چاہو کر لو، میں وہ قبول کروں گا. مگر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کا حق دنیا میں استعمال نہیں کیا. اللہ اکبر، یہ امت سے محبت کی نشانی. دنیا میں استعمال نہیں کیا. جنگ احد میں بڑی کٹھن گھاٹی آ گئی تھی، نڈھال ہو کر گر گیا تھا، دندان ٹوٹ گئے، سر زخمی، چہرہ زخمی. اس وقت یہ حق استعمال کر سکتا تھا، نہیں کیا. وادی طائف میں لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو کر گر گئے، کپڑے سرخ ہو گئے، یہ حق استعمال نہیں کیا. فرمایا کہ ادخرت بدعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا کا حق محفوظ کیا ہوا ہے قیامت کے دن کے لیے، اپنی امت کو شفاعت کر کے بخشوانے کے لیے. اس دن یہ حق استعمال ہو، پوری امت کو نہیں. فرمایا کہ وہی نائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت کا حق سن لو، میری امت کے صرف اس فرد کو نصیب ہوگا جس کی موت اس طرح ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مقرر کیا ہو. یہ حق موحد کے لیے. تو وما یکفر من الذنوب، توحید گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے جس کی بہت سی صورتیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں ظلم شامل نہیں، ظلم شامل نہیں، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہ مہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ. سچا ایمان لائیں اور ان کے ایمان میں ظلم نہ ہو. یہ آیت کریمہ اتری، اس سے آپ اندازہ کریں کہ حدیث کی کیا ضرورت اور کیا اہمیت ہے. صحابہ میں ایک زلزلہ طاری ہو گیا کہ ایمان لائیں اور ظلم نہ کریں. ظلم تو ہو ہی جاتا ہے، کبھی اپنے نوکر پر کر بیٹھتے ہیں، اپنی بیوی کر بیٹھتے ہیں، کبھی اپنے بیٹے پر کر بیٹھتے ہیں، دوست پر کر بیٹھتے ہیں، اپنے اوپر کر بیٹھتے ہیں. ظلم تو ہو ہی جاتا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان لائیں اور ظلم کی آمیزش نہ ہو، امن صرف ان کے لیے، ہدایت صرف ان کے لیے. تو کون بچے گا؟ صحابہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تو کمر توڑ دینے والی، بھلا ظلم کون نہیں کرتا؟ ہر ایک سے ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے. اللہ تعالیٰ کے عبد صالح لقمان کا قول تم نے نہیں پڑھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے. یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھے ہو، یا ظلم سے مراد شرک ہے.
گویا ظلم کے دو معنی، ایک زیادتی کرنا، اس ظلم کے مقابلے میں عدل، اور ایک ظلم شرک کرنا، اس ظلم کے مقابلے میں توحید اختیار کرے، ظلم سے بچے، اور اس کے ایمان میں، اس کی توحید میں کسی اعتبار سے شرک کی آمیزش نہ ہو، اس کے لیے امن، دنیا میں امن، مرنے کے بعد قبر میں امن، قیامت کے دن امن، امن ہی امن۔ وہم مہتدون، اور یہ لوگ ہدایت پائیں گے، یہ لوگ راستہ پائیں گے، دنیا میں صراط مستقیم کا سیدھا راستہ، اور قیامت کے دن جنت کا راستہ۔ جنت کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنت کی طرف جا کر دیکھے، اس کو ملے گی ہی نہیں۔ جنت کس کو ملے گی؟ جس کو جنت کا راستہ اللہ دکھائے گا۔ وہم مہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، راستہ دکھائے جائیں گے۔ یہ دنیا میں عقیدے کی سلامتی کا، اسلام کا، ایمان کا، اور توحید خالص کا، اور قیامت کے دن جنت کا۔ جنت کسی کو نہیں ملے گی جب تک اللہ تعالیٰ راستہ نہ دکھا دے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، پھر کہیں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا۔ وما کننا لنہتدی، ہم اس کا راستہ پا ہی نہیں سکتے، جنت کہاں ہے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، اللہ نے راستہ دکھایا۔ راستہ کس کو دکھایا جائے گا؟ الذین آمنوا، جن کی توحید خالص ہو، ایمان لے، اور ان کے ایمان میں شرک کی رتی برابر بھی، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ملاوٹ نہ ہو۔ تو آیت کریمہ یہ توحید کی عظمت ہے، مانا ایک موحد انسان دنیا میں بھی امن میں ہے، ہدایت یافتہ ہے، قبر میں بھی امن میں، ورنہ قبر کا عذاب بڑا شدید ہے۔ بچاؤ چاہتے ہو توحید، قیامت کے دن امن میں، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کا زلزلہ، اور قیامت کے مختلف مراحل، ان سب میں امن حاصل ہوگا ایک موحد انسان کو، اور یہ لوگ ہدایت پائیں گے، راستہ پائیں گے، دنیا میں عقیدے کا اور توحید کا، اور قیامت کے روز جنت کا۔